بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں پھر 5 منٹ کے مدرسے کو لے کر آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں، جو کہ میں کافی دنوں کے بعد آپ لوگوں کے سامنے 5 منٹ کے مدرسے کو رکھ رہا ہوں۔ میں معذرت چاہتا ہوں، اس کی وجہ یہ تھی کیونکہ سردی بھی بڑی شدت کی ہے، اور سردی بھی اپنی شباب پر ہے، بڑی زوروں کی سردی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ کچھ اپنی بھی مصروفیات ہے، کچھ اپنی بھی مشغولیات ہے۔ ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں آپ لوگوں کے سامنے 5 منٹ کے مدرسے کو لے کر برابر نہیں آ پایا۔ تو آج کا جو ہمارا 5 منٹ کا مدرسہ ہے وہ ہے حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں۔ نمبر 1 اسلامی تاریخ حضرت لوط علیہ السلام۔ دیکھیں، ابھی اس سے پہلے میں نے 5 منٹ کے مدرسے میں آپ لوگوں کے سامنے بات کری تھی ذوالقرنین کے بارے میں، اصحاب کہف میں قرآن کریم میں ایک چھوٹا سا واقعہ تھا اس کے بارے میں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ میں ذوالقرنین سے پہلے میں نے حضرت اسحاق علیہ السلام کے والد، اس سے پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے والد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں پوری تفصیل سے میں نے جو آپ لوگوں کے سامنے 5 منٹ کے مدرسے میں اسلامی تاریخ رکھی تھی وہ بھی رکھی تھی، اور اس طرح دھیرے دھیرے حضرت آدم علیہ السلام سے میری شروعات ہے۔ تو آج جو ہے حضرت لوط علیہ السلام۔ دیکھیں، حضرت لوط علیہ السلام، سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ہے کون حضرت لوط علیہ السلام۔ دیکھیں، یہ اللہ کے مشہور نبی ہے، اور ان کے والد کا نام جو تھا نا وہ حاران تھا، اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 2000 سال پہلے پیدا ہوئے ہیں۔ ان کا وطن جو تھا وہ عراق کا مشہور شہر بابل تھا، اور یہ یاد رکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے بھی ہیں۔ اور اس سے بڑی زبردست بات کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر سب سے پہلے اگر کوئی ایمان لایا، کسی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہچانا، تو وہ حضرت لوط علیہ السلام جو کہ ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان بھی لانے والے تھے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی ان کی پرورش فرمائی ہے، ان کی تربیت فرمائی ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عراق سے ہجرت فرمائی ہے، تو ہجرت کی تو حضرت لوط علیہ السلام بھی اس سفر میں تھے، آپ کے ساتھ تھے۔ تو مصر سے واپسی پر حضرت ابراہیم علیہ السلام تو فلسطین میں مقیم ہو گئے، مگر حضرت لوط علیہ السلام ہجرت کر کے اردن شام چلے گئے۔ اس علاقے میں چند میل کے فاصلے پر بحر میت کے کنارے سے دعام اور عامورہ نامی 2 بستیاں آباد تھیں۔ ان کے رہنے والوں کو اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ تو آپ لوگوں کو پتہ لگا حضرت لوط علیہ السلام کون ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے بھی ہیں، ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لانے والے بھی ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام نے ہی اپنے ہاتھوں سے آپ کی تربیت اور پرورش اور فرمائی ہے۔ تو نمبر 2 ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کفار کے درمیان سے گزر جانا۔ دیکھیں، یہ بھی ایک معجزہ ہے نا، جس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تھی نا، کہ ہجرت اب کرنے کا وقت آ گیا تھا، تو اس رات کیا کرا تھا؟ کفار مشرکین نے پلاننگ کر لی تھی نا کہ اب نعوذ باللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر ڈالیں گے۔ تو کیا کر رہا تھا اس رات میں؟ حضرت آپ علیہ السلام اپنے بستر پر تھے، وہ تو اس بستر پر اسی رات میں جو نا حضرت علی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بستر پر سلا دیا، اور ایک برتن میں مٹی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، اور یاسین شریف شروع سے جو آیت پہنچی فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ تک پڑھتے گئے، اور کفار کی مٹی پھینکتے گئے اور ان کے بیچ سے گزر گئے۔ ان کو پتہ بھی نہیں چلا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے جا رہے ہیں۔ تو یہ بھی ایک بڑا معجزہ تھا۔ تو نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں، قضا نمازوں کی ادائیگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی نماز پڑھنا بھول گیا یا نماز کے وقت سوتا رہ گیا، تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ جب یاد آ جائے اسی وقت میں پڑھ لے۔ اب اس میں جو نا تاخیر نہ کرے، اس میں دیر نہ کرے، اس میں کوتاہی نہ کرے۔ اگر کسی شخص کی نماز کسی عذر کی وجہ سے چھوٹ جائے، یا سونے کی حالت میں یا غفلت میں تھوڑا سا وقت کا گزر جائے، تو بعد میں اس کو پڑھنا فرض ہے۔ نمبر 4 ہے ایک سنت کے بارے میں، قبرستان جانے کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قبرستان میں جاتے تو اس دعا کو پڑھتے تھے، السلام علیکم دار قوم مؤمنین وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ۔ ترجمہ ہے، اے قبرستان میں بسنے والو، مومنو، تم پر سلامتی ہو، اور ہم بھی انشاءاللہ تم سے آ ملنے والے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو نا ایک دعا بتائی ہے قبرستان میں جانے کی۔ مختلف طریقوں سے دعا ہے، کئی روایتوں میں آئی ہے، ابو داؤد کی یہ روایت ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میں ترمذی میں بھی ہے۔ تو اسی کے ساتھ ساتھ میں السلام علیکم یا اہل القبور، یہ بھی ایک دعا ہے۔ تو مختلف طریقوں سے بہرحال قبرستان میں جاتے ٹائم پہ ہم لوگوں کو پڑھ لینا چاہیے، السلام علیکم
یا اہل القبور السلام علیکم دار قوم مؤمنین وإنا انشاءاللہ بکم لاحقون، کہ ہم بھی تم سے ملنے جلد پہنچنے والے ہیں اور تم پر عافیت و سلامتی ہو، وہ بھی ایک دعا ہے۔ تو نمبر 5 ہے ایک اہم عمل کی فضیلت تحیۃ الوضو پر جنت کا انعام۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اچھی طرح وضو کرے پھر 2 رکعتیں پوری توجہ کے ساتھ ادا کرے تو اس کے لیے جنت لازم کر دی جاتی ہے۔ اب خلاصہ یہ کہ وضو کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنے کو تحیۃ الوضو بھی کہتے ہیں۔ نمبر 6 گناہ کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسے نمازیوں کے لیے بڑی خرابی ہے نا، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں کی طرف سے غفلت اور سستی برتتے ہیں، صرف ریاکاری کرتے ہیں، صرف دکھلاتے ہیں، صرف جھوٹی نمازیں پڑھتے ہیں، صرف لوگوں کو بتانے کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں کا دل جیتنے کے لیے وہ نمازیں پڑھتے ہیں نا۔ تو ایسے ہی قرآن بتا رہا ایسے نمازیوں پر ویل ہے، ایسے نمازیوں کے لیے بڑی خرابی ہے جو صرف ریاکاری کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ نمبر 7 دنیا کے بارے میں مال و دولت آزمائش کی چیزیں ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا جب اللہ تعالیٰ انسان کو آزماتا ہے تو اس کو ظاہراً مال و دولت دے کر اس کا اکرام کرتا ہے، تو وہ بطور فخر کہنے لگتا ہے کہ میرے رب نے میری قدر بڑھا دی، حالانکہ یہ اس کی طرف سے اس کی آزمائش کا ذریعہ ہے، یہ اس کی قدر نہیں بڑھی، اس کی آزمائش کا ذریعہ ہے۔ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔ تو نمبر 8 ہے آخرت کے بارے میں دوزخ کی گرمی اور بدبو کی شدت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر جہنم سے آگ کا ایک ڈول زمین کے درمیان رکھ دیا جائے تو یہ مشرق اور مغرب کے درمیان کی تمام چیزوں کو اپنی بدبو سخت گرمی سے دکھی کر دے، اور جہنم کے انگارہ میں ایک شرارہ مشرق میں موجود ہو تو اس کی گرمی مغرب میں رہنے والوں کو جا پہنچے گی۔ اللہ ہم لوگوں کی حفاظت فرمائے۔ کتنی سخت دوزخ ہوگی، بس ایک چیز بتا رہے، ایک ڈول کے برابر، ایک ڈول زمین کے برابر اگر جو ہے نا جہنم کی آگ اگر یہاں رکھ دی جائے، زمین پر رکھ دی جائے تو یہ مشرق سے مغرب کے درمیان کی تمام چیزوں کو اپنی جھپیٹ میں لپیٹ لے گا، اور ایسی شدت، ایسی زوردار بدبو، سخت گرمی ہوگی کہ ہمارا اور آپ کا جو ہے نا سانس لینا بھی یعنی جینا بھی بڑا مشکل ہو جائے گا۔ تو یہ دوزخ کے وہ چھوٹے سے بات کی بات بتا رہے ہیں اللہ کے رسول، اور سوچیں وہ دوزخ، اس میں کیا ہمارا حال ہوگا، کیا ہمارا حشر ہوگا، کیا ہمارا انجام ہوگا، کیا ہمارا جو ہے نا عالم ہوگا۔ اللہ ہم لوگوں کی حفاظت فرمائے عذاب نار سے، عذاب دوزخ سے، جو فرما رہے ہیں کہ ایک ڈول زمین کے درمیان اگر اس کا رکھ دیا جائے تو بڑا سخت ہے۔ تو نمبر 9 طب نبی سے علاج، خربوزے کے فوائد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانے سے پہلے خربوزے کا استعمال کر دیا کرو، کیونکہ یہ پیٹ کو بالکل صاف کر دیتا ہے اور بیماری کو جڑ سے ختم کر دیتا ہے۔ تو نمبر 10 ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی مجلس میں آئے تو سلام کرے، پھر ختم مجلس سے پہلے اٹھنے کی ضرورت پیش آئے تو سلام کرے پھر اٹھے، یعنی کیا جب بھی آدمی جو ہے نا کسی مجلس میں آئے تو مجلس والوں کو سلام کرے، اور ابھی مجلس ختم نہیں ہوئی اور اٹھنے کی ضرورت پیش آ گئی یا کہیں جانے کا وقت ہو گیا رخصت ہونے کا، تب بھی جاتے وقت بھی سلام کر کے ہی اٹھے۔ تو یہ تھی آج کا ہمارا یہ 5 منٹ کا مدرسہ۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔